دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آج میاں نظام الدین احمد کیانوی علیہ رحمت و رضوان کے عرس مقدس میں تشریف فرما سلطان العلماء استاد مکرم حضرت مولانا مفتی سلطان احمد نقشبندی صاحب، انہی کے ساتھ تشریف فرما نقیب محفل حضرت مولانا جاوید رضوی صاحب، حضرت مولانا مفتی عمران القادر اشرفی صاحب، رفیق دیرینہ حضرت مولانا حافظ لیاقت احمد اشرفی صاحب، مولانا معصوم رضا سلطانی صاحب اور قاری محمد فرید نقشبندی صاحب، حافظ اخلاق صاحب بجملہ تمام تر سامعین ذوی الاحتشام و ذوی الاحترام اور تمام تر طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس رب نے ہم سب کو میاں نظام الدین احمد کیانوی علیہ رحمت و رضوان کے عرس مقدس میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ مبارکبادی کے لائق آپ سارے حضرات ہیں، اور خاص کر کے میں مبارکبادی پیش کروں گا محترم جناب عزت مآب CEO صادق صاحب قبلہ، انہی کے برادر مکرم جناب الحاج اسماعیل صاحب کو، کہ جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں عقیدت اور محبت کے ساتھ اور خاص کر اپنے پیرخانے سے محبتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس خوبصورت محفل کو سجایا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہی دعا کریں کہ رب لم یزل، انہوں نے جو اتنی عقیدتوں اور محبتوں کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ اپنے پیرخانے کے تئیں ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے ماسٹر صاحب ایک خوبصورت ادارے اور انسٹیٹیوٹ کو بھی چلا رہے ہیں اور تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا اور نیک کام یہی ہے کہ یہاں سے پڑھنے والے بچے آنے والے کل میں اور آنے والے وقت میں ہمارا مستقبل بنیں گے، انہی کے ذریعے مزید اس دنیا میں بہتری آئے گی، مزید اچھائیاں آئیں گی۔ اور یہ آپ دعا بھی کریں، کیونکہ تعلیم کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین میں جانا ہی کیوں نہ پڑے۔ ایسا نہیں کہ چین میں کوئی بہت بڑا ادارہ ہے یا وہاں جانے کے لیے سرکار نے فرمایا، نہیں، بلکہ عرب کے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو چین وہاں سے بہت دوری پر ہے، اس لیے فرمایا یعنی جتنی دوری ہو سکے اگر جانا چاہو تم، اگر قریب میں مہیا نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ دور اگر جانا پڑے تب بھی جاؤ، لیکن اب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر علاقوں کے اندر ہی الحمدللہ اچھے سے اچھی انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کر دیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ان کے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آنے والے وقت میں یہاں جو جتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں ان سب کو علم دینی اور علم دنیاوی سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ جیسا کہ میں نے سنا ہے، مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے کہ یہاں الحمدللہ طلبہ کو جہاں دنیاوی علوم پڑھائے جاتے ہیں انہی کے ساتھ دینی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، یعنی کتنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو جوامع الکلم ہوتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ احادیث پڑھائی جاتی ہیں، اور کھانے کے آداب، پھر پڑھائی کے آداب، پھر گھر میں داخل ہوں تو کیسے ہوں، مسجد میں جائیں، نماز کا طریقہ، تو یہ بڑی پیاری پیاری باتیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری خاص کر کے یہ دعا ہے رب لم یزل کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا انہیں
اجر عطا فرمائے۔ اب سارے حضرات مل کر ایک بار درود حضوری میرے ساتھ مجل کے پڑھیں گے، ذرا عاشقوں کے انداز میں تھوڑا کھل کے پڑھے، پتہ چلے کہ کوئی عاشق پڑھ رہا ہے۔ صرف آپ نے سر نہیں ہلانا بلکہ زبان کو تھوڑی سی حرکت دے کر کے سارے مچل کے پڑھیں۔ نظام الدین صاحب جو دل سے تمہارا ہو جائے، آپ ذرا پڑھیں گے سبحان اللہ۔ اگر پریشانی آپ کو نہ ہوتی ہو تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں بس خراج تحسین پیش ہو جائے، عقیدتوں کا اظہار ہو جائے، بس اور کیا۔ ہم کون ہیں ان کی زندگیوں پر اتنی روشنی ڈالنے والے، جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کے دین کی خاطر وقف کر دی ہو، جنہوں نے اپنا ساری زندگی فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور تبلیغ دین اور اسلام کے فروغ کی خاطر وقف کر دی۔ اسی لیے تو آج ہم سارے کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں ہمارا ایک تحفہ چھوٹا سا مختصر سا پیش ہو جائے، یہی ہمارے آنا میں کہتا ہوں قبول ہو جائے گا اور اللہ اس کا اجر بھی دے گا۔ بڑا پیارا شعر ہے، آپ سارے مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اے میاں نظام الدین صاحب جو دل سے تمہارا ہو جائے، سارے پڑھیں نا آپ کھل کے۔ اے میاں نظام الدین صاحب جو دل سے تمہارا، عاشقوں کا رواج آنی چاہیے۔ اے میاں نظام الدین صاحب جو دل سے تمہارا ہو جائے، اے میاں نظام الدین صاحب جو دل سے تمہارا ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے اس کی، دنیا بھی سنور جائے اس کی، اور دین بھی اچھا ہو جائے۔ ایک بار بولیں گے سارے سبحان اللہ۔ عاشقوں کے انداز میں ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی نظر ہے، ہماری نظر ہو یا نہ ہو لیکن میاں نظام الدین صاحب کی آج پوری نظر اس پہ ہے۔ تو پھر بولیں ذرا سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو تم سے ملا وہ رب سے ملا، جو رب سے ملا وہ سب سے ملا۔ میاں نظام الدین کی بارگاہ میں سارے پڑھے مل کر، جو تم سے ملا وہ رب سے ملا، جو رب سے ملا وہ سب سے ملا، جو تم سے ملا وہ رب سے ملا، جو رب سے ملا وہ سب سے ملا، اور جو آئے تمہاری محفل میں، جو آئے تمہاری محفل میں، اللہ کا پیارا ہو جائے، جو آئے تمہاری محفل میں، اللہ کا پیارا ہو جائے۔ اے میاں نظام الدین صاحب جو دل سے تمہارا، بڑا پیارا شعر ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے یہ شان ہے میاں صاحب کی کہ آج بھی ان کی ٹھوکر سے
آپ کی شان ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں گے اگلے مصرے میں چل کے بولے ذرا ایک بار سبحان اللہ. جو ان کے در پہ گیا وہ خالی واپس نہیں آیا, انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کرامات عطا فرمائی. ذرا بولے سبحان اللہ. اس لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وعدنی ربی ان يدخل من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ محبوب تمہاری امت کے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرواؤں گا. سبحان اللہ. جب یہ فرمایا نا تو آگے کا لفظ سنیں, خدا کی قسم کتنی پیاری بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ارشاد فرمایا, میرے نبی نے فرمایا وَمَا كُلِّ أَلْفٍ 70,000. بات یہی تک محدود نہیں ہے بلکہ ان 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ اللہ 70,000 اور لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروائے. اور پھر اتنا نہیں, آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَثَلَاثُ حَيْثَةٍ مِّنْ حَسَيَاتِ. اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق, اب ہم جسمانی لحاظ سے تو وہ اندازہ نہیں کر سکتے نا کیونکہ اللہ تو جسم و جسمانی سے پاک ہے, لیکن ایک اب یہ تشابہ سمجھنے یا صرف سمجھانے کے لیے جو سرکار نے فرمایا کہ اللہ اپنی شان کے لائق اپنے چلو بھرے گا. کیا بھرے گا؟ اب اللہ کے چلو کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فرمایا ایک نہیں 3 چلو اللہ بھرے گا اور ان لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروائے گا. پیاری بات تو میں اب آپ کو بتاؤں گا. اب جب اس حدیث کی تشریح علماء لکھتے ہیں نا, علماء نے کہا جو پہلے 70,000 ہیں وہ 70,000 وہ ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اولیاء ہیں. وہ کون ہیں؟ اولیاء ہیں. فرمایا بعد میں جو فرمایا نا ان 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور اللہ اپنے 3 چلو بھر کے بھی جنت میں داخل فرمائے گا. فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے جیسے گنہگار دیوانے ہیں, عاشقان اولیاء ہیں. اللہ اولیاء سے محبت کرنے کے عوض میں ان لوگوں کو بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے. اب بھی آپ نہ بولے تو آپ کی مرضی ہے, بولے یا رسول اللہ. شاعر نے وہ کرامت ذکر کی نا, وہ کیا خوبصورت کرامت ہے. وہ کہتے ہیں یہ شان ہے میاں صاحب کی کہ آج بھی ان کی ٹھوکر سے مل کے پڑھے مزہ آئے گا. یہ شان ہے میاں صاحب کی کہ آج بھی ان کی ٹھوکر سے. یہ شان ہے میاں صاحب کی کہ آج بھی ان کی ٹھوکر سے. ارے رکھیں وہ قدم جس پتھر پر, رکھیں وہ قدم جس پتھر پر وہ شروع پگھلنا ہو جائے. اے میاں نظام الدین صاحب جو دل سے تمہارا. آپ لوگ تھک گئے شاید, نہیں تھکے تو پڑھو نا یار مل کے میرے ساتھ. اے میاں نظام الدین صاحب جو دل سے تمہارا ہو جائے. آخری ایک تمنا ہے, وہ تمنا سب کی ہو سکتی ہے اور میری بھی ہے. وہ تمنا آپ سنیں, آمین بھی کہیں اور مل کے میرے ساتھ آپ نے پڑھنا بھی ہے. بس ان کی بارگاہ میں ایک تمنا ہے. وہ تمنا کون سی ہے کہ ایک جام عرفان کا ملے, بس اتنی تمنا دل کی ہے. مل کے پڑھنا ایک جام عرفان کا ملے, بس اتنی تمنا دل کی ہے. ہاں بس اتنی تمنا. ایک جام عرفان کا ملے, بس اتنی تمنا دل کی ہے. اب تمنا
کہ پڑھو تو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یاسر کی پیاسی نظروں کو وہ دیدار تمہارا ہو جائے۔ حضرت میاں نظام الدین کیانوی مفتی یاسر عرفات ثقافی صاحب، نعرہ تکبیر، علامہ مہندس۔ یہ صرف جوش اور جذبہ حافظ لیاقت صاحب کو جائے، آپ تو ویسے ہی ٹھنڈے ہی بیٹھے ہوئے ابھی ہے، کھل کے پڑھو یار۔ طیب کی پیاسی نظروں کو، یار میاں نظام الدین کیانوی صاحب کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ خان میں دیدار ہو جائے تو یہی تو تمنا ہے ہماری۔ طیب کی پیاسی نظروں کو دیدار تمہارا ہو جائے۔ طیب کی پیاسی نظروں کو دیدار تمہارا ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، وقت بھی ہو گیا ہے اور بس ہمارا نذرانہ پیش کریں ہے، بس ایک نذرانہ ہم پیش کر دیں۔ آپ بھی وہی حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہو، میں بھی وہی حصہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں، ہمارے CEO صادق صاحب اور حاجی اسماعیل صاحب بھی وہی حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ بس